مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال ہی نہیں مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اب میں آپ کے سامنے ایک عظیم المرتبت شخصیت کو جلوگر ہونے کی دعوت پیش کروں گا کہ جو نہ صرف آپ کے اس اسٹیج کے اوپر بلکہ برطانیہ کی سرزمین ہی کے اوپر پہلی مرتبہ تشریف لائے الحمدللہ ملت کا درد رکھتے ہیں میرا خود کا کہنا یہ ہے کہ اگر ملت کا درد نہ ہوتا تو اتحاد ملت کانفرنس بریلی کی سرزمین پہ نہ کراتے اور اگر سنیت کا درد نہ ہوتا تو غازی ملت کو اس کانفرنس کے اندر دعوت نہ دیتے سنیت کا بھی درد رکھتے ہیں ملت کا بھی درد رکھتے ہیں محدث اعظم ہند مشن کے بلاوے کے اوپر بغیر کسی جھجک کے تشریف لائے گویا کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے ملت کے شیرازے کو منتشر ہوتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں قسم خدا کی وصف رضا بھی یہی تھا اور توصیف رضا بھی یہی ہے بغیر تاخیر کے تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ نبیر اعلیٰ حضرت و مولانا محمد توصیف رضا خان صاحب مد ظلہ العالی الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال في الشان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد
قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم قرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص وقار گرامی قدر حضرت مولانا سید محمد حسن مثنی انور دام ذلکم علینا، وبقار گرامی قدر غازی ملت حضرت مولانا ہاشمی میاں صاحب قبلہ مد ذلہ العالی، وبقار گرامی قدر حضرت مولانا سید شمس الضحیٰ صاحب اشرفی الجیلانی، اسٹیج پر رونق افروز جملہ آقایان نعمت، علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردنشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو سے پہلے، آغاز تقریر سے پہلے میں اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ ایک دل ہو کر بارگاہ رسالت یعنی آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، سرکار عبد قرار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، شفیع روز شمار، دونوں عالم میں ہمارے سردار اللہ رب العزت کی تمام دولتوں کے اس کے حکم اور اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، ڈوبتوں کو تیرانے والے، بزم کونین کے اجالے، من رآنی فقد رأى الحق کا مدعی جاں فضا سنانے والے، اپنے دستے پاک میں ہم غلاموں کا ہاتھ لے کر اللہ رب العزت کی ید قدرت میں پہنچانے والے، اپنے چہرہ اقدس میں اللہ تبارک و تعالی کا جلوہ زیبا دکھانے والے، خدا کے پیارے، عرش عظیم کی آنکھوں کے تارے، کاشف الکروب، ماحی الحوب، دانائے جمیع خفایا و غیوب، شفیع الخطایا والذنوب، شفیع یوم النشور، ہادی سبل، ختم الرسل، احمد مجتبی، محمد عربی، روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے
پر نور نورانی سبز گنبد کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے داتا و آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذران عقیدت پیش فرمائیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ اور درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذویہ ابد الدہور وکرم. مرشد برحق سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے اللہ تعالی تیرا. اور پھر فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. پھر فاضل بریلوی نے دلائل و براہین کے انبار لگاتے ہوئے فیصلہ کر دیا کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے آیا ہے تارا نور کا. اور پھر فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے. مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے. یہ حضور آپ ہی کے گھر کا صدقہ ہے. فاضل بریلوی کو جو کچھ ملا ادب و احترام کی بنیاد پر ملا ہے.
فاضل بریلوی نے رسول اور آل رسول کا ایسا احترام کیا تو بارگاہ رسالت سے فاضل بریلوی کو کیا کیا تحائف ملے یہ تو حضرت ہاشمی میاں صاحب قبلہ خود بتائیں گے. اور آج ہی بتائیں. اب جب حکم مل ہی گیا ہے تو حکم کی تعمیل ضرور کی جائے گی. آج برطانیہ کی سرزمین پر اس کفرستان میں اس کفرستان کے جنگل میں ایمان و عقیدے اور مسلک حق کا منگل بنانے کے لیے بہت پہلے حضرت سیدنا سرکار مدنی میاں صاحب قبلہ یہاں مسلک اعلی حضرت لے کر آئے. یا رسول اللہ. بے شک 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 بے شک. واہ میاں واہ. ورنہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انگلینڈ میں ان تن کے گورے اور من کے کالوں میں مسلک حق، مذہب مہذب، مسلک اہل سنت و جماعت اور بالخصوص مسلک اعلی حضرت کا یہاں پرچم لہرائے گا. کیا بات ہے. بے شک واہ. اعلی حضرت نائب رسول ہے. جب نائب رسول نے قال رسول کا کام کیا تو آل رسول نے اس نائب رسول کے پرچم کو دنیا میں بلند کر دیا. میں نے دنیا کا بہت دورہ کیا ہے. میں نے یورپ بھی میں برابر آتا ہوں، امریکہ بھی. میں پچھلے سال تو حضرت ہاشمی میاں صاحب قبلہ سے کافی دیر میری گفتگو ٹیلی فون پر ہوتی رہی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ہاشمی میاں صاحب قبلہ اور حضرت مدنی میاں صاحب قبلہ پہلی مرتبہ ہندوستان سے جب برطانیہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو وہ اگر مسجد بناتے تو اشرفی مسجد نام رکھتے. انہیں کون روک سکتا تھا؟ اگر حضرت مدنی میاں صاحب قبلہ مسجد کا نام اگر مخدوم مسجد رکھتے تو ان کا حق تھا. بنیاد انہوں نے رکھی ہے، لوگوں کو تیار انہوں نے کیا ہے. حق ان کا تھا کہ اس مسجد کا نام اشرفی مسجد رکھتے، جی جی بے شک. محدث اعظم مسجد نام رکھ دیتے. حق تھا ان کا. لیکن یہ حضرت مدنی میاں کا بریلی شریف سے لگاؤ تھا. یہ حضور مدنی میاں کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے محبت تھی اور اس مسلک حق کا درد تھا کہ انہوں نے جب نام رکھا تو اشرفی مسجد نام نہیں رکھا، نام رکھا تو رضا مسجد نام رکھا. میں کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا اور
پھر ہم کسی کا ذکر کر کے بھی کیا کریں؟ ہم نے امریکہ کا بھی دورہ کیا، افریقہ کا بھی دورہ کیا، ایشیا کے ممالک کا بھی ہم دورہ کرتے ہیں، یورپ کا بھی ہم نے دورہ کیا، تو جہاں دیکھا لوگ گئے، نام بریلی کا کام اپنا، نام بریلی کا کام اپنا، اب میں نام تو لے نہیں سکتا حضور، پہچانتے ہیں نا، ہم بھی پہچانتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ برطانیہ میں کیا کرتے ہیں۔ نام یقیناً بریلی کا لیا ہے، نام یقیناً اعلیٰ حضرت کا لیا ہے، اعلیٰ حضرت کے نام سے کام اپنا کیا ہے۔ مگر میں نے یہاں برطانیہ میں آنے کے بعد یہ دیکھا کہ نام حضرت مدنی میاں صاحب نے بریلی کا لیا ہے تو کام بھی بریلی کا کیا ہے، مسلک بھی بریلی کا پھیلایا ہے۔ یہ مسلک حق سے آپ کا لگاؤ، مسلک حق کی یہ اشاعت کا انداز، یہ ہم نے یہاں آنے کے بعد دیکھا۔ اب میں اگر حضور ہاشمی میاں صاحب قبلہ یہ عرض کر دوں کہ ہم تو ہندوستان میں یہ سمجھتے تھے کہ چرچ خریدے ہیں، چرچ خرید کے مسجد بنائی، تو ایک صاحب نے کہا ہم نے بنائی، انہوں نے کہا ہم نے بنائی، تو اب ہم ان کا کندھے پہ لیے پھر رہے تھے ہم، ہاں اب ان کو کندھے پہ اٹھائے پھر رہے کہ برطانیہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کا کام یہ کر کے آئے، ہم اولاد ہو کے نہ کر سکے، اب ہم ان کو اٹھائے پھر رہے ہیں۔ مگر یہ تو یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ کام کسی اور کا ہے، نام یہ اپنا ہندوستان میں لے رہے ہیں۔ مگر میں حضور میں بہت صفائی کے ساتھ آج کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں آج تک کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حضرت مدنی میاں صاحب قبلہ نے کتنی مسجدیں اعلیٰ حضرت کے نام پر بنائی ہیں۔ میں خدا کی قسم آج وعدہ کرتا ہوں یہاں کہ اب اگر یہ بات ہندوستان میں مشہور ہوگی کہ کس نے کام کیا ہے تو نام مدنی میاں صاحب قبلہ کا آئے گا، ان کا نام مٹ جائے گا۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ یہ ہیں درگاہ والے، سکہ چل رہا ہے تو کچھوچا شریف کا یہ درگاہ والے، یہ خانقاہ والے ہیں، سکہ چلانے والے بریلی کا، کچھوچا شریف بریلی کا سکہ چلا رہا، پوری دنیا میں بریلی کا سکہ۔ تو کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے، ہمارے پاس تو کوئی درگاہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی خانقاہ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اب انہوں نے، میں نام کسی کا لے رہا ہوں، اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہمیں کہہ رہے تھے، ہمیں کہہ رہے تھے، ہمیں کہہ رہے تھے، تو سمجھ لو جو یہ کہہ دے کہ ہمیں کہہ رہے تھے تو سمجھ لو کہ وہی ایسا کرتا ہے جبھی تو سمجھ رہا ہے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ ہم تو نام نہیں لے رہے، اگر کوئی کہتے کہ ہمیں کہہ رہے تھے، ہمیں کہہ دیا، تو تم ہی نے ایسا کیا ہوگا جبھی سمجھ لو کہ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ دونوں میں، سمجھ گئے نا، اب دونوں کو کس طریقے سے کنٹروورسی پیدا کی جائے، دونوں میں اختلاف پیدا کیا جائے، تو یہ دو لڑ جائیں، ہم اپنا کام کر جائیں، اور یہی کیا انہوں نے۔ مگر وہ تو کہیے کہ ہم سیدوں کے کل غلام تھے، آج غلام ہیں اور قیامت تک رہیں گے، جلدی سمجھ گئے۔
جلدی پہچان گئے. تو ہندوستان میں بھی ہم نے فوراً یہ کوشش کی یہ غلط ہے, یہ سنیت کے اندر درار پیدا کی جا رہی ہے, یہ مسلک اعلیٰ حضرت کو خانوں میں بانٹنے کی بات کی جا رہی ہے, یہ مسلک کا نقصان ہو رہا ہے, سنیت کا نقصان ہو رہا ہے. تو میں ہبلی گیا, میں رائے پور گیا, میں نے دوسرے کرناٹک کے علاقے کا دورہ کیا, اور پھر سوچا یہ کہ کیوں نہ مرکز میں بریلی شریف میں تمام عوام خواص اسخ الخواص اور علماء کی موجودگی میں ہاشمی میاں صاحب قبلہ کو بلایا جائے. تو بریلی شریف تشریف لے گئے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. اب آپ بریلی کی وہ تقریر تلاش کرو حضرت ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی, اور سنیے اس تقریر کو. ہم یہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر وہ تقریر میں نہیں کر سکتا جو حضرت ہاشمی میاں صاحب کرتے ہیں, اس لیے کہ تقریر کا حق ان کا ہے, حصہ ان کا ہے. تو خانقاہوں کو لڑانے کا کام جو کر رہے ہیں, وہ چاہے برطانیہ کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں, کہیں کا بھی ہو. اب اگر کوئی یہ برطانیہ میں آ کر کہے کہ بریلی الگ ہے کچھوچا الگ ہے, تو کہہ دینا نہ بریلی الگ ہے کچھوچا سے, نہ کچھوچا الگ ہے بریلی سے, تم دونوں سے الگ ہو. یہاں ضرورت ہے اتحاد کی, ضرورت ہے اتفاق کی, ضرورت ہے متحد ہو جانے کی. اور آج لوگوں کو بانٹنے کی بات کر رہے ہیں لوگ. امریکہ میں بھی جاتے ہیں, مسعود رضا صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ مجھے, امریکہ میں بھی لوگ جاتے ہیں, وہاں بھی وہی کام کر رہے ہیں. لہذا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بریلی شریف کہ خادم ہوں, خادم. میں اپنے آپ کو عالم تصور بھی نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ عالم کا خادم بنائے. انہوں نے عالم بننے کی کوشش کی ہے, خادم بنائے, خادم. میری زبان سے خانوادہ کچھوچا کی شان میں کوئی ایک لفظ کوئی دکھائے, میری زبان سے. میرے والد ماجد حضور ریحان ملت علامہ ریحان رضا خان کی زبان و قلم سے کوئی ایک جملہ دکھاؤ. بریلی میں جتنے خانوادے کے لوگ آج موجود ہیں, حضور اظہری میاں صاحب قبلہ, میرے عمے محترم, میرے چچا حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب قبلہ اظہری, انہوں نے کبھی اپنی زبان سے خانوادہ کچھوچا کے شان میں کوئی ایک لفظ بول دیا, کچھ لکھ دیا ہو کہ گڑبڑ ہے, کہیں کہہ دیا ہو زبان سے اپنی مجلس میں بیٹھ کے. میرے برادر اکبر حضرت مولانا سبحان رضا خان صاحب قبلہ صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ رضویہ بریلی شریف, ان کا کوئی جملہ دکھاؤ. میرے دوسرے عمے محترم حضرت مولانا منان رضا خان صاحب قبلہ کے زبان و قلم سے کوئی خانوادہ اشرفیہ کی شان میں کوئی ہتک آمیز جملہ دکھاؤ. کوئی ایک لیا. میرے دوسرے چچا مولانا قمر رضا خان کی زبان و قلم سے کوئی ایک جملہ لا کر دکھاؤ. کیا غلام کا کام آقا کی شان میں کوئی
حتک آمیز لفظ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا. غلام جب کوشش کرتا ہے تو اپنے آقاؤں کو کی بات کرتا ہے. اور بریلی نے کیا کیا ہے؟ بریلی نے یہی کام کیا ہے کہ سیدوں کی عظمت کو بتایا ہے. تو ان سادات کرام نے بریلی کی عظمت کو بتایا ہے. اعلیٰ حضرت اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر کوئی باہر سے آ جائے اور وہ اس قسم کے یہاں پر معاملہ اٹھانے کی کوشش کرے تو بتاؤ تم اس کا ساتھ دو گے؟ ہے کوئی مجمع میں جو ان کا ساتھ دے دے؟ کس کا ساتھ دو گے؟ حق والوں کا ساتھ. جو ملانے کی بات کرے اس کا ساتھ دو, جو کاٹنے کی بات کرے اس کے ساتھ آپ مت رہنا. اب ایک بات لوگوں نے کہنا شروع کی کہ بھئی وہ تو سید نہیں ہے. سید کہا, انہوں نے کہا کہ وہ تو سید ہی نہیں ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ بریلی والے اس طریقے سے پگھل جائیں گے, سیدوں کی شان میں تو یہ کچھ سننا نہیں, سنیں گے نہیں, تو کہتے سید ہی نہیں ہے وہ, سیادت سے انکار کرو. اب یہاں انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کھیلے. ایک تیر سے دو شکار کھیل دیے. ایک طرف اعلیٰ حضرت کی ولایت کا انکار ہو گیا, دوسرے طرف کچھوچا شریف کے سیدوں کی سیادت کا انکار ہو گیا. اب کس طریقے سے انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کھیلے کہ اعلیٰ حضرت کی تو شان یہ تھی کہ کوئی سید آ گیا تو انہیں بوئے جانا آ جاتی تھی, وہ خوشبو رسول سونگھ لیتے تھے. اب وہ واقعہ پالکی والا تو بڑا مشہور ہے نا, سنا ہوگا آپ نے. اب میں واقعہ بیان کر کے, ٹائم اتنا نہیں ہے کہ پورا واقعہ بیان کروں. کیا کون ہے اس میں سید مجھے بوئے جانا آ رہی ہے؟ واقعہ یاد آ گیا نا جی. اب حضور سیدنا سرکار محدث اعظم ہند جب بریلی شریف تشریف لے گئے تو حضور محدث اعظم نے فرمایا, عالم فاضل فارغ ہو کر گئے تھے, عالم تھے. اب ان کی محبت دیکھو, فرمایا کہ ساحل سمندر کے قریب میں اب پہنچا ہوں. اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے. کیوں؟ بوئے جانا آ رہی ہے, بوئے رسول آ رہی ہے, خوشبو رسول آ رہی ہے. حضور محدث اعظم کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں, قدموں کو بھی بوسہ دے رہے ہیں. کیا؟ اس لیے کہ وہ سید ہے, سید ہے نا. اچھا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ سید ہو اور بیٹا سید نہیں ہو؟ اب اگر ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے چاہنے والے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے باپ کی وہ تعظیم کی ہے. اگر تم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو تو بیٹوں کی ویسی تعظیم کرو جیسے تمہارے امام نے کی. یا رسول اللہ زندہ نام لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کا اور تعلیم اعلیٰ حضرت کے خلاف کام کرتے ہو. انصاف کی بات کرو. باپ سید ہے تو بیٹا بھی سید ہے. جی بے شک. آپ کون سی مسلک کی خدمت کر رہے ہیں کہ باپ سید تھا بیٹا سید نہیں ہے؟ یہ کیسی خدمت ہے مسلک کی؟ نہیں چلے گی. میں آ گیا, سبحان اللہ, گھر والا آ گیا. وہ بریلی کے در والے ہیں, ہم بریلی کے گھر والے ہیں, اور یہ رسول کے گھر والے ہیں, ہم ان کے در والے ہیں. اللہ
اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد سبحان اللہ. اب ادھر ادھر ذرا کان لگا کے دیکھ لو برابر والا تمہارے نعرے کا جواب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ صاحب وہ بریلی، ارے بریلی کو سمجھنا ہے تو کچوچا شریف سے سمجھو، اور کچوچے کے تاجداروں کو سمجھنا ہے تو بریلی سے سمجھو. بریلی بتائے گا کہ کچوچے کے سیدوں کا مقام کیا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مقام و منصب، ان کا علم و فضل ہم کیا جان سکتے ہیں. یہ یہاں پر کوئی دارالعلوم نہیں، جامعہ الکرم یہاں پر قائم ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے، اور اس مدرسے سے مسلک حق کی اشاعت ہوتی رہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت ہوتی رہے. اب محدث اعظم مشن کی طرف سے ایک مدرسہ یہاں قائم ہوا. میں جب وہاں پہنچا جا کر دیکھا بڑی بڑی کتابیں رکھی ہیں تو میں حیران رہ گیا کہ یہاں اتنی بڑی کتابوں کا کیا کام ہے. کیا بات ہے حضرت. مجھے خلیل اطہر صاحب نے بتایا کہ ارے مولانا آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں سے ایک عالم بھی فارغ ہو چکا ہے تو میرے گلے میں اٹک گیا. اب وہ نکلا ہی نہیں کہ عالم یہاں سے فارغ. حضرت ثبوت کے لیے بیٹھے. ارے بڑی مشکل سے اترا نیچے. اچھا بات ہے الحمدللہ بیٹھے. بڑی مشکل سے. میں نے کہا یہ جلالین شریف، یہ بیضاوی شریف، یہ مشکات شریف، بخاری شریف، یہ کتابیں یہاں پہ ان کا کیا کام؟ تو کہا کہ صاحب یہاں دارالعلوم چلتا ہے، مدرسہ چلتا ہے، دین کی تعلیم ہوتی ہے، اور ایک عالم فارغ ہو چکا. میں بڑی مشکل سے میں نے مانا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. اب حضرت مولانا مفتی شمس الضحیٰ کا جب نام لیا تو میں نے کہا کہ اگر وہ یہاں مدرس ہیں تو یقیناً ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ 1986 میں نے غازی پور کا دورہ کیا، چشم رحمت میں اس وقت شیخ الحدیث کے منصب پر یہ وہاں فائز تھے. مان لیا. تو اب جامعہ الکرم ہو، محدث اعظم مشن میں دارالعلوم ہو، آکسفورڈ یونیورسٹی ہو یا لنکاسٹر یونیورسٹی ہو یا کیلیفورنیا یونیورسٹی ہو، کوئی دارالعلوم ہو، کوئی یونیورسٹی ہو، کوئی مدرسہ ہو، وہاں تعلیم کیا ہوتی ہے؟ کہتے علم نحو، علم صرف، علم نجوم، علم منطق، فلسفہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، یہی تو پڑھاتے ہیں نا درسگاہوں میں. اب درسگاہ میں علم نحو میں کیا پڑھاتے ہیں ہمارے علماء؟ کہتے ہیں یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. جی حضور، فعل اور فاعل، مبتدا اور خبر درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے، یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم و فضل و کمال کو ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے علماء درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ خبریہ ہے. اور اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے کہ اب علم نحو میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنو. علم نحو میں
اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنیے. اعلیٰ حضرت علم نحو میں فرماتے ہیں کہ سب تمہاری ہی خبر تھے, سب تمہاری ہی خبر تھے, تم مؤخر مبتدا ہو. درسگاہ میں بیٹھ کر علماء مبتدا اور خبر پڑھاتے ہیں, اور میرا امام نعت مصطفیٰ میں مبتدا اور خبر پڑھا رہا ہے, نعت مصطفیٰ میں مبتدا اور خبر سمجھا رہا ہے. نعت مصطفیٰ میں پڑھا رہا ہے. نعت مصطفیٰ میں مبتدا اور خبر سمجھا رہے ہیں, سب تمہاری ہی خبر تھے, تم مؤخر مبتدا ہو. اور آگے بڑھیے. علم نجوم, علم نجوم میں درسگاہ میں بیٹھ کر ہمارے علماء پڑھاتے ہیں کہ یہ نقطہ ہے, یہ نقطہ ہے, یہاں سے اس نقطے سے دائرہ بناؤ, یہاں سے احاطہ کھینچو. درسگاہ میں بیٹھ کر علماء نقطہ اور دائرہ اور احاطہ سمجھاتے ہیں. فضل بریلوی کا مقام یہ ہے کہ اب علم نجوم میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنیے. علم نجوم میں آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھے جاتے ہیں. علم نجوم میں فضل بریلوی کا ایک شعر سنو. فرماتے ہیں کمال امکان کے جھوٹے نقطوں, کمال امکان کے جھوٹے نقطوں, تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. کمال امکان کے جھوٹے نقطوں, تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. احمد رضا بریلوی زندہ باد. میں کہتا ہوں حضرت مولانا شمس الدوحہ صاحب جتنی علماء ہیں جو درسگاہ میں بیٹھ کر نقطہ اور دائرہ پڑھا دے, خدا کی قسم وہ حضرت ہے, اور جو نعت مصطفیٰ میں نقطہ اور دائرہ پر سمجھا دے وہ اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. علم منطق, آپ کے علم منطق پڑھائی مولانا شمس الدوحہ صاحب قبلہ نے, ان کے صاحبزادے نے پڑھائی. جب صاحبزادے کا یہ حال ہے تو والد ماجد کا کیا حال ہوگا. جب صاحبزادے نے منطق پڑھائی ہے. الحمدللہ جی مرقات, الحمدللہ. میں تو یہاں سوچ رہا ہوں کہ یہ کون سی نئی باتیں سن رہا ہوں میں یہاں. ہم تو ہندوستان میں دیہات میں بھی اگر کوئی کہہ دے کہ یہاں سے فارغ ہوا ہم مان لیتے, مگر یہاں الحمدللہ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ثبوت موجود ہے. اب علم منطق, علم منطق میں ہمارے حضرت مولانا احسن میاں صاحب کے بلا کیا پڑھاتے ہیں علم منطق میں؟ کہتے ہیں یہ صغرا ہے. علم منطق میں یہ صغرا ہے, یہ کبرا ہے. یہی پڑھاتا نا. یہ حد اوسط ہے, یہ جسم نامی ہے, یہ جسم ناقص ہے, یہ جوہر ہے. تو کیا پڑھاتے ہیں علماء علم منطق میں؟ حد اوسط, صغرا, کبرا. علم منطق کو پڑھاتے ہیں. مگر سنو اب علم منطق میں احمد رضا کا ایک شعر سنو. علم منطق میں ایک شعر سنیے اعلیٰ حضرت کا مولانا. فرماتے ہیں ذرے میرے پس تک ان کے توسط سے گئے. ذرے میرے پس تک ان کے توسط سے گئے. حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا.
ذرے مہر قدس تک ان کے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ اب یہاں یہ میں تو مقرر نہیں ہوں، مجھے تو تقریر کرنا آتی بھی نہیں ہے، یہ تو ان کا صدقہ ہے، ان کا کرم ہے کہ ان کو سن سن کے مجھے بولنا آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی شان یہ ہے کہ نظر کر دے تو ان بولتے کو بولتا بنا دے، اور اگر کسی بولتے پہ نظر کر دی ہے نا۔ آؤ، جب حضور محدث اعظم ہند بریلی شریف تشریف لے گئے تو جانتے ہو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضور میرے یہاں جو کچھ ہے وہ آپ کے گھر کا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے گھر کا ہے۔ اور آگے بڑھیے، علم صرف، علم صرف کی کتابیں آپ نے کس سے پڑھی تھی؟ نصر ینصر نصر و ناصر و نصر ینصر نصر و منصور۔ الامر انصر والنہی عن لا تنصر۔ اب یہ آپ نے ابو الحسن میاں یہ ابو الحسن صاحب قبلہ حضرت مولانا سید محمد شمس الضحیٰ صاحب قبلہ کے فرزند اصغر ہیں، چھوٹے صاحب، تو آپ نے ان سے پڑھی علم صرف۔ علم صرف میں علماء کیا پڑھاتے ہیں؟ میں نے حضور یہ 20-25 سال پہلے پڑھا تھا، الحمدللہ، اور مجھے 20-25 سال پہلے ان کے سسر نے پڑھایا تھا۔ یہ بیٹھے مولانا ایوب اشرفی، جی ہاں، امام النحو۔ حضرت مولانا سید محمد غلام جیلانی صاحب قبلہ میرٹھی، ان کے سسر نے مجھے ایک سانس میں نصرہ ینصروں کی گردان کہتے تھے 3 مرتبہ سناؤ، ایک سانس میں حضور 3 مرتبہ۔ جی اب علم صرف میں علماء اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مصدر ہے، یہ مشتق ہے، یہ مادہ ہے۔ مصدر اور مادہ علم منطق میں علماء اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں، مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مقام یہ ہے، ان کا علم و فضل و کمال یہ ہے کہ انہوں نے صرف ہمیں اور تمہیں نعت مصطفیٰ پڑھنے کا سلیقہ نہیں دیا ہے، صرف ہمیں اور تمہیں ہی نعت مصطفیٰ پڑھنے کا پیغام نہیں دیا ہے، بلکہ فاضل بریلوی کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے علم صرف کو نعت مصطفیٰ کی زبان دے دی ہے، علم نحو کو نعت مصطفیٰ پڑھنے کی زبان عطا کر دی ہے، علم صرف کو بھی انہوں نے منقبت خوانی کی زبان دے دی۔ اب علم صرف میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنیے۔ حضور میں اس لائق نہیں ہوں، آپ سے لیتا ہوں تو ان کو دیتا ہوں۔ اب علم صرف میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنو، فرماتے ہیں تیرے کامی مشقت سے بری ہے، تیرے کامی مشقت سے بری ہے کہ برتر نصب سے فاعل ہے یا غوث۔ تیرے کامی مشقت سے بری ہے کہ برتر نصب سے فاعل ہے یا غوث۔
علم منطق کو منقبت خوانی کی زبان بریلی نے دی، نعت مصطفیٰ پڑھنے کی زبان علوم و فنون کو احمد رضا دے رہے۔ اور آگے بڑھئے، اب حضور اگر کہے تو تقریر شروع کر دوں، ابھی تقریر شروع نہیں کی ہے میں نے، ابھی تقریر شروع نہیں کی ہے، آپ کہیں تو تقریر شروع کر دوں، اجازت ہے؟ میرے خیال سے کیا ٹائم ہو گیا؟ میرے پاس تو انڈیا کا ٹائم ہے، 6 بجنے میں 5 منٹ باقی، ابھی حضرت کی تقریر ہونا ہے، میں انشاءاللہ بقیہ ابھی تقریر شروع نہیں کی ہے، تقریر پھر کسی موقع پر ہوگی۔ اب میں اپنا وقت حضرت ہاشمی صاحب قبلہ کے قدوم ناز پر قربان کر دوں۔ ماشاءاللہ۔